نوجوان نسل کے لیے بہت ہی اچھے قواعد اور قوانین ہمارے سامنے پیش کرنے والے کہ کیسے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مولانا نعمان نعیم صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس تسلسل کو جاری و ساری رکھیں، ہمیں محروم نہ رکھیں اپنے خیالات سے، اور الاثر فاؤنڈیشن کے لیے آپ کیا جذبات محسوس کر رہے ہیں اس پہ ضرور ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بھرپور محبتوں میں مولانا نعمان نعیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر کسی تمہید کے میں چند گزارشات رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو میں خود الاثر اکیڈمی کا میں خود اسٹیک ہولڈر ہوں۔ میں اپنے آپ کو مہمان نہیں بلکہ میزبان سمجھتا ہوں، اور مولانا فضل سبحان صاحب نے جو یہ کاوش اور محنت شروع کی ہے، میں خود اس کا حصہ ہوں، اور جو یہ نام رکھا گیا ہے الاثر اکیڈمی، واقعتاً یہ الاثر ہے کہ زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ملک و ملت کے استحکام کو اور پاکستان اور اسلام کو، دین کو ترقی کی طرف لے کر جاتے ہوئے الحمدللہ اس ادارے کا قیام ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان کے لیے اتنا بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے علماء کے پاس شاید کوئی اور راستے نہیں ہیں اور جگہیں نہیں ہیں جہاں پر وہ جا کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں، لیکن آج یہ احساس ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے علماء کے پاس بہت سارے ایسی راہیں ہیں اور ایسے راستے ہیں، ایسے شعبے ہیں جہاں پر جا کر علماء اپنی مہارت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اس میں سے چند چیزیں جو یہاں پر ذکر کی گئیں، ٹیچر ٹریننگز ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی طریقے سے کریٹیکل تھنکنگ ہے، اور میس کمیونیکیشن، اس طرح کی اور بھی بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جس میں ہمارے علماء جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل سبحان صاحب کا یہ بہت ہی بہترین اور اعلیٰ قدم ہے کہ انہوں نے برج بن کر ایک پل کا کردار، جسر کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمارے علماء کو کس طریقے سے آپس میں کنیکٹ کر دیا۔ اور میں ایک بات، آخری یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء اگر وہ میس کمیونیکیشن میں چلے جائیں، یا ہمارے علماء جرنلزم کی طرف چلے جائیں، یا ہمارے علماء کسی ووکیشنل ٹریننگ کی طرف جائیں، یا اسی طریقے سے انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علم نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایک وقت کا ضیاع ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں، ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارے جو سائنٹسٹ تھے، ابن خلدون، ابن رشد، ابن حیان، البیرونی، یہ وہ کریکٹرز ہیں ہمارے سامنے کہ ہم ان کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس وہ فنون بھی تھے، علوم بھی تھے، علوم عالیہ بھی تھی ان کے پاس، اور علوم عالیہ بھی تھا۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ صبح کے وقت میں علوم عالیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ علوم عالیہ سے مراد وہ جو ہے علوم نبویہ کا درس دیا کرتے تھے، علم الحدیث کا درس دیا کرتے تھے، اصول فقہ کا درس دیا کرتے تھے، فقہ کا درس دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طب میں بھی مہارت ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کیمسٹری بھی ان کی مہارت ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی فزکس میں بھی مہارت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح یہی ایک ویژن اور مشن مولانا فضل سبحان صاحب لے کر چل رہے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں مولانا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، الاثر اکیڈمی کو، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور جتنے بھی یہاں پر حضرات تشریف فرما ہیں، آپ کو جس طریقے سے بھی ہو، چاہے وہ آپ مالی اعتبار سے ہو،
چاہے وہ اپنی ایکسپرٹیز کے اعتبار سے ہو، اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں اور ان علماء کو، ان مفتیان اکرام کو مین اسٹریم میں لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔